حیا مین روڈ پہ تقریباً بھاگ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کی دوڑ کے بعد اسے کچھ چہل پہل نظر آئی۔ پھر وہاں سے گزرتے ہوئے ایک کپل سے اس نے پوچھا، یہاں سے اسلام آباد جانے والی بس کہاں سے ملے گی؟ چہرے پہ بہت گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ آپ یہاں سے سیدھا جاتی رہیں، وہیں سے آپ کو بس مل جائے گی، جواب ساتھ چلتی لڑکی نے دیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ جب تک وہ بس اسٹینڈ تک پہنچی، اسلام آباد کی بس جا چکی تھی۔ بس لاہور جانے کو تیار تھی۔ ٹکٹ کے پیسے تھے نہیں، اس لیے ہاتھ میں پہنی ہوئی 5,000 کی گھڑی اتار کے سامنے ٹکٹ والے کے سامنے رکھ دی۔ لاہور کی ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، لیکن یہ گھڑی رکھ لو، یہ کرائے سے زیادہ ہی ہوگی۔ اس لڑکے نے ایک نظر گھڑی پہ ڈالی، دوسری نظر حیا پہ۔ وہ بار بار دائیں جانب دیکھ رہی تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں ارتضیٰ اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں نہ پہنچ جائے، اس لیے 1 گھنٹہ اسلام آباد کی بس کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے لڑکے نے ٹکٹ تھما دی۔ حیا کی شکل اس لیے بھی یاد رہ گئی کہ پیسوں کے بجائے وہ گھڑی دے گئی تھی۔ مزید حیا کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بس میں بیٹھ کر پہلے تو وہ اس بات پہ روئی کہ اپنا سارا زیور وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ارتضیٰ کو دے بیٹھی تھی۔ پھر وہ لاہور پہلے کبھی گئی بھی نہیں تھی۔ جس مصیبت میں پھنس گئی تھی اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ لاہور پہنچ کے نیچے اتر کے رکشہ روکا۔ مجھے دارالامان چھوڑ دو۔ سوجی ہوئی آنکھوں سے اب آنسو بہہ رہے تھے۔ کون سے والے دارالامان جی؟ رکشے والے نے پوچھا۔ جو یہاں سے قریب ہے۔ 200 روپے سے کم نہیں لوں گا باجی، رکشے والے نے حتمی لہجے میں کہا۔ حیا بیٹھ گئی لیکن پیسہ اس کے پاس تھا نہیں۔ دارالامان کے سامنے رکشہ روکا اور نیچے اتر گئی۔ سنو، اندر میری خالہ ہے، میں ان سے پیسے لے کے آتی ہوں۔ جانا نہیں، یہیں کھڑے رہنا، میں بس 2 منٹ میں آئی۔ حیا نے کیا کرنا تھا وہ رکشے میں بیٹھ کے سوچ چکی تھی۔ میں کیوں جاؤں گا، آپ لے کے آؤ پیسے۔ رکشے والے کو چکمہ دے کے وہ اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی ہیڈ آفس تھا۔ وہاں ایک خاتون سادہ سا لباس پہنے، سر پہ سفید دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی۔ حیا ان کے سامنے جا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ عورت ایک دم سے بوکھلا سی گئی۔ کون ہیں آپ اور کیوں رو رہی ہیں؟ تو اور کیا کروں میڈم جی، ساری زندگی میں نے اپنی ساس کی خدمتیں کی، دن رات نہیں دیکھا، جو کہتی رہی میں وہی کرتی رہی، لیکن پھر بھی میرے میاں سے جھوٹ بول کے مجھے دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ رونا تو اسے سچ کا آ رہا تھا جہاں وہ پھنس چکی تھی، لیکن بول جھوٹ ہی رہی تھی۔ آپ پلیز یہاں بیٹھیں۔ اس عورت نے حیا کو کرسی پہ بٹھا دیا، خود بھی اس کے برابر میں کرسی پہ بیٹھ گئی۔ آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ کیا بتاؤں، ماں باپ میرے ہیں نہیں۔ ایک ماما تھے جنہوں نے مجھے پالا تھا، لیکن مامی سے کہاں برداشت ہو سکتا تھا، بہت ظلم کرتی تھیں مجھ پہ۔ پھر میری شادی ایک ظالم گھرانے میں کر دی۔ پورا دن میں کچن میں کھانے بناتی، دھوتی کپڑے، سارے کام کرتی، لیکن پھر بھی مجھ پہ الزام لگا دیا کہ میں بد کردار ہوں اور میرا ہونے والا بچہ ناجائز ہے۔ ڈرامہ کرنے میں وہ ماہر تھی، یہی صلاحیت اس کی یہاں کام آ گئی۔ اس سے پہلے کہ آگے بھی ظلم بھری داستان جاری رکھتی، چوکیدار کے ساتھ وہ رکشے والا اندر داخل ہو گیا۔ او باجی، میرے پیسے تو دے دو، رکشے والے نے بیزاریت سے کہا۔ کہاں سے دوں پیسے؟ مجھے کون سا میری ساس نے پیسے دے کے نکالا تھا؟ دیکھیں میڈم جی، آپ اسے کرایہ دے دیں، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، حیا نے ٹسوے بہاتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ میں دے دیتی ہوں۔ اس خاتون نے اٹھ کے سامنے ٹیبل میں سے اپنا پرس اٹھایا، رکشے والے کو کرائے کے پیسے دیے۔ حیا کی بقیہ سٹوری پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ میں نے یہاں نہیں آنا تھا، لیکن میرے ماما نے شادی پہ مجھے رخصت کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ اب واپس یہاں کا رخ مت کرنا، تمہاری مامی مزید تمہیں برداشت نہیں کرے گی۔ اب بتائیں کہاں جاتی میں؟ حیا کی کہانی سن کے اور اس کے آنسو دیکھ کے وہ عورت کچھ نرم سی پڑ گئی، اس لیے اسے وہاں رکھنے پہ آمادہ ہو گئی۔ حیا نے اپنا اصل نام نہیں بتایا تھا، ایک فرضی سا نام تھا جو اس نے لکھوا دیا۔ اس خاتون نے ایک عورت کو بلایا اور حیا کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ اوپر کی سیڑھیاں چڑھ کے لمبی سی راہداری تھی جس کے دائیں جانب کمرے بنے ہوئے تھے، لیکن کافی کشادہ سے کمرے تھے، لیکن ایک ایک کمرے میں 10-10 عورتوں کی رہائش تھی اور بستر بھی زمین پہ بچھے ہوئے تھے۔ ہال جتنے کمرے میں پنکھا بھی ایک ہی تھا۔ مری اور لاہور کے موسم میں فرق بھی بہت تھا، یہاں گرمی تھی۔ اس عورت نے ایک کمرے میں اسے اندر جانے کے لیے کہا۔ تبسم،
اسے اپنے ساتھ والا بستر دے دو، یہ یہیں رہے گی، ایک 30 سالہ خاتون سے اس نے کہا۔ پھر حیا کی طرف متوجہ ہوئی۔ جاؤ بی بی، وہ کونے والی جگہ تمہاری ہے۔ حیا خراماں خراماں چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ پہلی بار ایسی کسی جگہ پہ رہنے کا اتفاق ہوا تھا۔ 3 عورتیں 50-55 کی تھیں، باقی 30-35 کی تھیں۔ اس کمرے میں وہی سب سے کم عمر تھی۔ چہرے سے وہ ساری ہی متوسط گھرانوں کی لگ رہی تھیں۔ وہ کونے میں آ کے بیٹھ گئی۔ پتلا سا گدا تھا، چادر بھی میلی سی بچھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا بیگ سائڈ پہ رکھا اور سب کو باری باری دیکھنے لگی، جو اسے ہی گھور گھور کے دیکھ رہی تھیں۔ کیا کسی لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی تو، جس نے 4 دن عیش کر کے چھوڑ دیا تجھے جو یہاں آ گئی؟ ایک بڑی عمر کی خاتون نے سخت لہجے میں پوچھا۔ حیا جھجکی، نہیں جی، میں ایسی نہیں ہوں، ساس نے دھکے دے کے نکالا ہے۔ ہاں، تو بھی میری بہو کی طرح اس کے بیٹے کو قابو کرنا چاہتی ہوگی۔ وہ سیانی نکلی جو اس نے تجھے دھکے دے کے نکال دیا۔ ایک میں بد نصیب کہ بیٹا بیوی کی سن کے یہاں چھوڑ گیا۔ وہ غصے سے حیا کو دیکھ کے بول رہی تھی، جیسے حیا ہی ان کی بہو ہو جس نے انہیں گھر سے نکلوایا تھا۔ خالہ، ساری تمہاری بہو جیسی نہیں ہوتی، چلو تم یہاں سے، آج کھانا بنانے کی باری میری اور تمہاری ہے۔ وہی تبسم نامی خاتون اسے اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ حیا نے دارالامان کا نام سن رکھا تھا، لیکن کبھی جانے اور دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ کس طرح یہ عورتیں رہتی ہیں یہاں، میرا تو 10 منٹ میں دم گھٹنے لگا۔ حیا اپنے بستر پہ لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ صوبیہ اس لڑکے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا، الماری کے دونوں پٹ کھولے، ایک آرام دہ لباس نکال کے اس کے پاس آ گیا۔ میں اکیلا رہتا ہوں، اس لیے زنانہ کپڑے نہیں ہیں میرے پاس۔ یہ میرا نائٹ سوٹ ہے، اسے پہن لو۔ جس لباس میں تم ہو یقیناً کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی۔ صوبیہ نے اس کے ہاتھ سے وہ لباس پکڑ لیا۔ وہ سامنے ڈریسنگ روم ہے، تم چینج کر لو۔ اس نے کمرے کے اندر بنے ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ صوبیہ اندر چلی گئی۔ اس ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں وہ واقعی خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ واش روم سے شاور کی آواز سن کے سمجھ گئی کہ وہ نہا رہا ہے۔ سامنے بیڈ کے بجائے وہ صوفے کے ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی، لیکن سوچ کا محور وہی ایک شخص تھا۔ خود کو نارمل کرنے کے باوجود وہ خوف زدہ تھی، چہرے پہ آنے والے پسینے کو پونچھ رہی تھی۔ جب وہ باہر آیا تو اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا، سر کو تولیے سے پونچھ رہا تھا۔ پھر ڈریسنگ کے سامنے اپنے بال بنانے لگا۔ تولیہ ویسے ہی کندھوں پہ رکھا ہوا تھا۔ شیشے کے سامنے ہی صوفہ تھا جس پہ صوبیہ بیٹھی تھی۔ وہ شیشے سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی، چہرے پہ بدحواسی تھی، اپنی پیشانی پہ آنے والے پسینے کو پونچھ رہی تھی۔ اس نے برش واپس ڈریسنگ پہ رکھا اور تولیہ کندھے سے اتار کر ایک کرسی کی پشت پہ پھیلا دیا اور صوبیہ کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ بہت نرمی سے اس نے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تانی، واٹ ہیپنڈ؟ اس کا یوں دھیرے اور پیار سے اسے پکارنا صوبیہ کو بہت عجیب لگا۔ دیکھو، پہلے تو یہ گھبرانا چھوڑو اور بتاؤ کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میرا چھونا تمہیں پسند نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں۔ وہ بڑی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں مجھ سے؟ 2 لاکھ قیمت بھری ہے آپ نے میری، کیسے ممکن ہے کہ اپنی رات کو رنگین نہ کریں؟ صوبیہ نے تعصب سے کہا۔ رات تو واقعی مجھے تمہارے ساتھ ہی گزارنی ہے، رہ گئی بات رنگین کرنے کی تو ایسی رنگینیاں مجھے پسند نہیں ہیں، لیکن جب تک تم یہ ہونک زدہ شکل ٹھیک نہیں کرو گی مجھ سے بات نہیں ہوگی۔ ڈرے سہمے لوگوں سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے پلیز ریلیکس۔ اس کا نرم لہجہ سن کے صوبیہ کی کچھ ہمت بندھی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کے آئے ہیں؟ لوڈو کھیلنے کے لیے۔ اس کے جواب پہ صوبیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ صوبیہ کو دیکھ کے ہنسنے لگا۔ ظاہر ہے یار، تمہارے ساتھ اچھا وقت بتانے کے لیے، اور کس لیے؟ ہم آج صرف باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ چلو اب بتاؤ، کون ہو تم؟ تانیہ۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، کسی شریف گھر کی لگتی ہو، عادی نہیں ہو ان سب چیزوں کی جو تم سے کروایا جا رہا ہے۔
وہ شخص اس کے اندر کی کیفیت سے واقف تھا، اس لیے وہ خود بھی بول پڑی، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ صوبیہ رونے لگی۔ اس نے بھی چپ نہیں کروایا، رونے دیا۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا اور اس کے آنسو رکے تو اس نے پوچھا، اب بتاؤ کیسے پھنس گئی ان لوگوں میں؟ میں نہیں جانتی، مجھے کچھ یاد نہیں، اپنا ماضی بھول چکی ہوں، صوبیہ نے بے بسی سے کہا۔ اوہ شٹ، سمجھ گیا میں کیا کیا ہے ان لوگوں نے تمہارے ساتھ۔ دیکھو یہ مشکل کام نہیں ہے، تم چاہو تو ہر بات یاد آ سکتی ہے، یا کوئی ایسا شخص جو ماضی میں تمہارا قریبی رہ چکا ہو، جب وہ تمہارے سامنے آئے تو تم پہچان لو گی۔ یہ سب وقتی سی کیفیت ہے، لیکن اگر یہ رہی تو یہ لوگ تمہیں ایسے ہی کرنٹ لگا لگا کے تمہیں پاگل کر دیں گے، تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل ختم کر دیں گے۔ ہاں اگر یہاں سے چھٹکارا حاصل کر لو تو، لیکن کیا فائدہ، مجھے کوئی اپنائے گا نہیں، اس قابل نہیں رہی میں۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ یہ بات کی بات ہے، بس یہ بتاؤ کہ آزادی چاہتی ہو؟ اس بات پہ صوبیہ ششدر سی ہوئی۔ وہ کیسے، اور آپ کون ہیں؟ میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور ایسے گروہوں کو پکڑنا چاہتا ہوں جو لڑکیوں کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ہاتھ بہت اوپر تک ہیں، اور پھر یہ لوگ ثبوت بھی نہیں چھوڑتے، اور مجھے ثبوت چاہیے، اور وہ تب ممکن ہے جب تم میرا ساتھ دو۔ صوبیہ بدک کے پیچھے ہٹی۔ نہیں ہرگز نہیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے، وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، وہ بہت اذیت دیں گے۔ اس کے چہرے پہ صرف خوف کے رنگ تھے۔ تانیہ اوکے مت دو میرا ساتھ، لیکن ڈرو مت، تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو، کیا ایسی زندگی جینی ہے تمہیں؟ جی سکتی ہو جو ہر قدم پہ تمہیں نئی تکلیف سے دوچار کرتے؟ آپ نہیں جانتے، بہت خطرناک لوگ ہیں، میری کھال اتار کے رکھ دیں گے۔ میرا وعدہ ہے میں شک بھی نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں یہاں سے نکالوں گا۔ میرے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ جو تمہارے ساتھ ہوا وہ اور بھی بہت سی معصوم لڑکیوں کے ساتھ ہو؟ وہ بڑے پیار سے، بڑی رسانیت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں میں چاہتی تو نہیں ہوں، لیکن وہ سب کچھ کرنے پہ مجبور ہوں جو وہ چاہتے ہیں۔ صوبیہ وہاں کی تکلیفوں سے پہلے ہی پریشان تھی، اس لیے سہارا ملنے پہ کچھ سکون سا ہوا تھا۔ تم اگر میری مدد کرو تو میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ ساتھ بہت سی لڑکیاں اس عذاب سے بچ جائیں گی، لیکن وہ بہت تیز اور خطرناک لوگ ہیں، ہر جگہ کیمرے لگے ہیں، ہمیں جہاں رکھا جاتا ہے باہر جانے پہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے وہاں سے نکالا جاتا ہے، ہمیں جگہ کا اندازہ تک نہیں ہے۔ میرا نام واجد ہے، کلب میں میری پہچان دانیال کے نام سے ہے، سب مجھے دانی کے نام سے جانتے ہیں۔ تمہاری وہ میڈم روز تمہیں میرے ساتھ نہیں بھیجے گی، اور نہ ہی میں روز تمہارے ساتھ ڈانس کروں گا، ہم کبھی کبھی ایک دوسرے کو جوائن کیا کریں گے، تم بس ان کے آگے کے لاہے عمل کے بارے میں مجھے بتا دیا کرنا۔ لیکن دیکھو ڈرو مت، میرا وعدہ ہے، اپنا وعدہ تم سے نبھانے کے لیے میری جان بھی چلی گئی تو میں گریز نہیں کروں گا، اور یہ واجد خان کا دعویٰ ہے، میں تمہیں یہاں سے آزاد کرواؤں گا اگر تم میرا ساتھ دو۔ صوبیہ اس کے بعد کچھ نہیں بولی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی مثال تھی۔ وہ اب کچھ مطمئن سی تھی۔ اب جاؤ بیڈ پہ جا کے لیٹ جاؤ، اس نے دھیرے سے صوبیہ سے کہا، اور وہ اٹھ کے بیڈ پہ چلی گئی۔ صبح اٹھتے ہی وہ اسے واپس کلب چھوڑ گیا تھا اپنے وعدے کے مطابق۔ نور جہاں نے کمرہ بند کر دیا، جازم کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ عبدالباسط سے ہونے والی پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات تک ہر بات اسے بتا دی۔ بہت خوش تھے ہم اپنی دنیا میں، لیکن وہ مختصر تھی جازم۔ ابھی 20 دن گزرے تھے ہمیں اس فارم ہاؤس میں کہ ایک دن عبدالباسط کے ابا وہاں پہنچ گئے۔ دروازہ عبدالباسط نے ہی کھولا تھا، ایک تھپڑ تھا جو عبدالباسط کے منہ پہ پڑا تھا۔ سامنے اپنے والد کو غصے سے بپھرے دیکھ کر گھبرا تو وہ بھی گیا تھا۔ اس اچانک سی افتاد پہ کچن میں کام کرتی آرا بھی وہیں پہنچ گئی۔ وہ اندر داخل ہو چکے تھے۔
آرا کو دیکھ کے نفرت سے نظریں ہٹائی تھیں۔ کون ہے یہ لڑکی؟ سخت اور بلند لہجے میں انہوں نے عبدالباسط سے پوچھا تھا۔ ابا میں واپس آ کے آپ کو بتانا ہی چاہتا تھا۔ عبدالباسط کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب دوسرا تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا۔ آرا کانپ سی گئی۔ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ یہ کون ہے؟ تمہارے کمرے میں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ مفتی انور نے انگلی کا اشارہ آرا کی طرف کر کے کہا، میری بیوی۔ عبدالباسط، بکواس بند کرو اپنی۔ ایک کوٹھے پہ ناچنے والی وحشیہ کو تم اپنی بیوی کا درجہ دے رہے ہو۔ ایک طوائف سے نکاح کر کے تم نے ایک پاکیزہ رشتے کو گندی گالی دی ہے۔ وہ غصے سے بے قابو ہوئے تھے۔ ابا آرا ایسی نہیں ہے۔ عبدالباسط نے اپنا لہجہ باپ کی آواز سے اونچا نہیں کیا تھا، لیکن وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ابھی اسی وقت میرے سامنے اسے طلاق دو اور چلتا کرو اسے یہاں سے، اور تم بھی یہاں نہیں رکو گے، میرے ساتھ چلو گے۔ وہ اٹل اور حتمی انداز سے فیصلہ سنا رہے تھے۔ آرا کے آنسو جاری ہوئے۔ نہیں ابا، آرا میری بیوی ہے، اسے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے یہ بات سن کے عبدالباسط کے دونوں جبڑے پکڑ کے بری طرح سے دبا دیے۔ تم مجھے انکار کرو گے؟ مجھے؟ اپنے باپ کو اس 2 ٹکے کی بکاؤ عورت کے لیے جو آج تمہارے بستر پہ ہے لیکن کل اسی فارم ہاؤس کے مالک کی باہوں میں تھی؟ کہو تو بلاؤں اسے، اس کے سامنے یہ مکر نہیں سکتی۔ مفتی انور کو لگا تھا کہ شاید بیٹا ہر بات سے انجان ہے، لا علمی اور نادانی میں قدم اٹھا بیٹھا ہے۔ اس کا منہ چھوڑ کے غسیلی نگاہ آرا پہ بھی ڈالی تھی، جس کا رنگ ڈر سے لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آرا کا ماضی کیا تھا۔ میں بس یہ جانتا ہوں کہ اب وہ میری بیوی ہے اور آئندہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ عبدالباسط بھی اپنے موقف پہ قائم تھا۔ عبدالباسط، میں اس عورت کو اپنے گھر کی دہلیز پہ قدم بھی نہیں رکھنے دوں گا۔ وہ آرا کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے نظروں سے مار ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے ابا، میں اسے بہت دور لے جاؤں گا یہاں سے، آپ کے سامنے یہ نہیں آئے گی۔ لیکن عبدالباسط کسی طور ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مفتی انور نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ عبدالباسط، ہوش میں ہو تم مجھے اپنے باپ کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہو اس عورت کی خاطر جس کا نام بھی ہم جیسے لوگ لینا پسند نہیں کرتے۔ 6 بہنیں ہیں تمہاری، تم نے سوچا ہے ان کا کیا ہوگا؟ کون پوچھے گا تمہاری بہنوں کو؟ اس عورت کے ہوتے ہوئے میری پاک دامن بیٹیاں بھی بدنام ہو جائیں گی۔ فاطمہ کا رشتہ ختم ہو جائے گا، باقی بھی واپس آ کے میری دہلیز پہ بیٹھ جائیں گی۔ دنیا تھوکے گی مفتی انور کے منہ پہ کہ دنیا کو نیکی کا درس دینے والا مفتی انور ایک بازار حسن کی عورت سے بیٹے کو نہ بچا سکا۔ وہ درستگی سے بولے تھے، غصے سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ابا، آپ کو لوگوں کی پرواہ ہے، دنیا کی فکر ہے۔ میں ایک ایسی عورت کو عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں جو وہاں نہیں رہنا چاہتی، جو ایک پاکیزہ رشتے کی خواہش مند ہے۔ وہاں رہنا آرا کی مجبوری تھی، اور اللہ نے ایسی کئی عورتوں کے دل بدلے ہیں۔ انہوں نے گناہ کو چھوڑ کے برائی کی راہ کے بجائے اچھائی کو چنا ہے۔ تو ابا، کیا ہمارا دین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم ایک نیکی پہ لوٹ آنے والے کو بے سہارا چھوڑ دیں؟ کیا غیر مذہب کے لوگ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں تو کیا ان سے ہمیں گھن آتی ہے؟ انہوں نے بھی اپنی پچھلی زندگی گناہوں میں گزاری ہوتی ہے، زناکاری، شراب، سود، یہاں تک کہ سور کا گوشت تک کھا چکے ہوتے ہیں، لیکن کلمہ گو ہوتے ہی ہم انہیں کھلے دل سے گلے سے لگاتے ہیں، انہیں اپناتے ہیں، انہیں واپس ظلمت کے اندھیروں میں دھکیل نہیں دیتے، نہ انہیں ان کے کفر پہ تانے تشنے دیتے ہیں۔ پھر میں کیسے اپنی بیوی کو چھوڑ دوں؟ اسے کیوں واپس اسی جہنم میں پھینک دوں جہاں وہ نہیں جانا چاہتی؟ اسے تحفظ کیوں نہ دوں؟ عبدالباسط کے پاس ہر بات کا جواب تھا، لیکن میں ایسی عورت سے اپنی نسل کو پروان نہیں چڑھوا سکتا جس کا وجود ناپاک ہو۔ ہمارے دین نے شادی کے لیے ایک دیندار عورت کو اول ترجیح دی ہے۔ خون کا بہت اثر ہوتا ہے۔ مفتی انور نے ایک اور دلیل سامنے رکھی۔ نسل اور خون کا اثر مجھ سے ہے،
میری اولاد کی رگوں میں عبدالباسط اور مفتی انور کا خون ہی دوڑے گا۔ پاکیزگی کا تعلق گھر اور خاص قصبے سے نہیں ہوتا۔ میری اولاد میرے ماحول میں میری تربیت پائے گی۔ آرا کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک کوٹھے پہ پیدا ہوئی ہے تو یہ اس کا گناہ نہیں ہے۔ اس کی ماں نسل در نسل کوٹھا چلانے والی نہیں ہے ابا۔ اس کی ماں کی رگوں میں بھی شریف باپ کا خون دوڑتا ہے۔ بس زیادتی ہوئی تھی اس کے ساتھ۔ پاکستان کی خاطر عزت کا نذرانہ دیا ہے اس عورت نے، لیکن ہم جیسے شرفا نے اسے اپنانے کے بجائے دھتکار دیا۔ اگر اسے بھی مفتی انور جیسا کوئی اپنا لیتا تو آرا بھی آج ایک مولوی کی بیٹی ہوتی، کوٹھے میں پلنے والی نہیں۔ ایک تھپڑ اور عبدالباسط کے منہ پہ پڑا تھا۔ مجھے ایسی خرافہ عورت کے ساتھ ملانے کی جرت بھی کیسے کی تم نے؟ جو جرت آپ میں نہیں ہے ابا وہ مجھ میں ہے۔ جو آپ نے نہیں کیا اس کی ابتدا میں نے کر دی۔ آپ کی نظر میں اگر آرا بد کردار ہے تو پاک تو پھر میں بھی نہیں۔ جو اذیت اس نے ایک کوٹھے پہ سہی ہے وہی میں نے بھی سہی ہے، اور کہاں پہ یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ عبدالباسط کی بات پہ مفتی انور نے پہلو بدلا تھا۔ مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، کل شام تک میں یہیں پہ ہوں، اپنا سامان باندھو، تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ صبح صوبیہ کی آنکھ کمرے میں ہونے والی مختلف آہٹوں سے کھلی تو یاد آیا کہ وہ کہاں ہے، اس لیے وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ سامنے چھوٹے سے ٹیبل پہ دانیال ناشتہ لگا رہا تھا۔ صبح بخیر تانی، اب جلدی سے اٹھ کے فریش ہو جاؤ، مل کے ناشتہ کریں گے، اس کے بعد تمہیں چھوڑنے بھی جانا ہے جس کا میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ وہ ایک دل فریب مسکراہٹ لیے بول رہا تھا۔ صوبیہ اٹھ کے واش روم میں چلی گئی، دھلے ہوئے منہ کے ساتھ باہر نکلی، صوفے پہ دانیال کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کل کی نسبت آج اس کے سامنے وہ گھبرائی نہیں تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ واپس اپنا لباس تبدیل کر چکی تھی۔ دانیال نے اسے بہت خوبصورت سے ٹاپس دیے تھے۔ تانیہ انہیں پہن لو، اس میں کیمرہ لگا ہے، تم جہاں جاؤ گی، جس سے بھی ملو گی، جو بھی کرو گی، وہ سب اس میں ریکارڈ ہوگا، مجھے تمہاری لوکیشن ملتی رہے گی۔ یہ دیکھو تانی، یہ یہاں ایک چھوٹا سا بٹن موجود ہے، اسے یہ آن آف ہوتا ہے، بس خیال رکھنا کہ پانی سے ذرا دور رہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، صوبیہ گھبرائی تھی۔ پتہ ہے سب لڑکیوں میں نے تمہارا انتخاب کیوں کیا؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تم کر لو گی، اور اس بات کی گواہی میرے دل نے دی تھی۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ پولیس والوں کے پاس دل نہیں ہوتا، لیکن میرے پاس ہے، اور میں دل کی سنتا بھی بہت ہوں۔ اب تم میرے دل کی آواز کو جھوٹا تو مت کہو تانی۔ وہ شوخ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ صوبیہ مسکرانے لگی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ آپ مجھ سے روز ملا کریں گے نا کلب میں؟ کہو تو کلب میں ڈیرا جما لوں اپنا، بوریا بستر باندھ کے وہیں آ جاتا ہوں، تمہارے دیدار میں پلکیں بچھائے دن بھر تمہارا انتظار کیا کروں گا، رات کو تمہارے کلب میں آتے ہی پھول برساؤں گا، گانا بھی سناؤں گا۔ اس کی اداکاری پہ وہ کھلکھلائی تھی۔ بس ایسے ہی ہنستی رہا کرو، بہت کیوٹ لگتی ہو۔ اب چلیں، ورنہ وہ تمہاری جلادی قسم کی نوشین میڈم غصے سے بھبوکا بنی بیٹھی ہوگی۔ گاڑی کی چابی سائڈ سے اٹھاتے ہوئے دانیال نے کہا۔ پہلی بار صوبیہ کا واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، ورنہ ہر بار اسے واپسی کی جلدی ہوتی تھی۔ کلب میں وہ نوشین کے پہنچنے سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ نوشین اسے مقررہ وقت پر واپس دیکھ کے مطمئن ہوئی تھی۔ اس نے بھی مسکرا کے نوشین کو دیکھا تھا۔ جیسے ہی نوشین دانیال کے قریب پہنچی، اس نے صوبیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بڑی بور لڑکی ہے آپ کی، اتنا گھبراتی ہے کہ کیا بتاؤں۔ کچھ سکھائیں اسے، مردوں کا دل کیسے بہلاتے ہیں، کچھ اپنی جیسی ادائیں سکھائیں، دل کو چھو جانے والی۔ نوشین کے گال کو دانیال نے ہاتھ کی پشت سے سہلایا تھا۔ وہ ایک انداز سے مسکرائی تھی۔ ابھی نئی ہے، سیکھ جائے گی۔ اوکے، نو ایشو، میں اب چلوں، گڈ بائے مس دل نشین۔ یہ کہہ کے دانیال وہاں سے چلا گیا۔ نوشین کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ چلو اب واپس چلیں، نوشین نے صوبیہ سے کہا۔ وہ جی کہتے ہوئے اس کے ساتھ چلی گئی۔ چند دن بعد ہی اب لڑکیاں اس سے وہ سگریٹ مانگنے لگی تھیں۔ نوشین ان تینوں سے خوش تھی، لیکن صوبیہ بڑی بے چین تھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا
دانیال روز کلب میں آ رہا تھا لیکن ایک بار بھی صوبیہ کے قریب نہیں آیا تھا۔ پورے 2 ہفتے بعد دانیال نے صوبیہ کو ڈانس میں جوائن کیا۔ ہائے سویٹ ہارٹ، آج تو بہت سویٹ لگ رہی ہو۔ دانیال کے چہرے پہ وہی اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ اتنے دنوں بعد خیال آیا میرا، صوبیہ نے شکوہ کیا۔ تمہارا خیال دل سے جاتا ہی کب ہے؟ جیسے آنکھیں بند کروں تم آ جاتی ہو۔ لیکن یہ دوری بھی ضروری ہے نا تانی۔ سنو، کل کالج مت جانا، سر درد کا بہانہ بنا دینا، کچھ بھی بہانہ بنا دینا، لیکن کالج مت جانا کسی بھی صورت۔ لیکن کیوں؟ تانی میری جان، اتنے سوال مت کیا کرو مجھ سے، بس اچھے دوستوں کی طرح بات مانتے ہیں۔ کل سرپرائز ملے گا تمہیں۔ وہ کیا؟ اگر آج بتا دیا تو پھر سرپرائز تو نہ ہوا نا۔ اچھا یہ ٹاپس واپس کر دو مجھے، بہت مہنگے ہیں، اس سے زیادہ تمہیں پہننے کو نہیں دے سکتا، اس لیے ویسے ہی سستے سے بنوا کے لایا ہوں، یہ والے پہن لو۔ قسم سے جب سے تمہیں دیے ہیں میری جان ہی اٹکی رہتی ہے، ڈائمنڈ کے نا اس لیے۔ صوبیہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، وہ شخص اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ دانیال نے جیب سے ٹاپس نکال کے تانیہ کو دیے، اور جب تانیہ نے کان والے ٹاپس اتارنے چاہے تو وہ کانوں سے غائب تھے۔ وہ ایک دم اچنبھے میں آئی کہ دونوں ٹاپس اتر کے کہاں گر گئے۔ وہ تو ان کی بہت زیادہ حفاظت کرتی تھی، لیکن دانیال کے چہرے کی ہنسی اور آنکھ کا ونک کرنا اسے سمجھا گیا تھا کہ ڈانس کے دوران وہ اس کے ٹاپس اتار چکا ہے۔ اب وہ اسے دور ہٹ کے دوسری لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا، لیکن دیکھ کے اسے ہی مسکرا رہا تھا۔ یہ پولیس والا ہے یا چور ہے؟ پتہ بھی نہیں لگنے دیا اور میرے ٹاپس بھی اتار لیے۔ رات کو دسترخوان پہ پتلی پانی جیسی دال دیکھ کے حیا کی بھوک مٹی تھی۔ اپنی قسمت پہ جی بھر کے رونا آیا تھا۔ وہی تندور کی سوکھی اکڑی روٹی، بڑی مشکل سے اس نے آدھی روٹی کھائی۔ صبح 7 بجے اسے جھنجھوڑ کے اٹھا دیا گیا۔ اے لڑکی اٹھو، ناشتہ بنانے کی باری ہے تمہاری۔ یہ سن کے حیا کی پوری آنکھیں کھلی۔ ناشتہ؟ سب کا؟ ہاں چلو آؤ دکھاؤں تمہیں کچن کہاں ہے۔ میں کیوں بناؤں گی؟ کوئی کک نہیں ہے یہاں جو یہ سب کام کر سکے؟ حیا نے اٹھ کے اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے پوچھا۔ تبسم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ تمہاری ساس نے تمہیں کوک رکھ کے دیا ہوا تھا؟ بی بی تم تو کہنی تھی کہ دن رات کچن سے فرصت نہیں ملتی تھی تمہیں۔ اب آؤ میرے ساتھ، ایک چائے ہی بنتی ہے ناشتے، باقی پاپے بازار سے آتے ہیں۔ بادل نخواستہ حیا کو اٹھ کے کچن میں مارچ کرنا پڑا، جہاں چائے کی ایک پتیلی میں چائے بنانی تھی، جس پر تبسم نے اس کی مدد کی تھی۔ پانی جیسی پتلی چائے کے چھوٹے سے کپ کے ساتھ 2 پاپے۔ یہ تھا ناشتہ جو بمشکل اس نے کیا تھا، لیکن ہضم نہیں کر پائی تھی۔ دوا وہ اپنی لائی نہیں تھی۔ جس طرح کا وہاں کا ماحول تھا، حیا کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ وہاں رہتی، اور پھر جس کام کے لیے آئی تھی اس کے متعلق بھی اس نے وہاں کی ہیڈ سے بات کی، لیکن اس نے بھی صاف منع کر دیا۔ یہ گناہ ہے، میں ایسا کبھی بھی نہیں کروا سکتی۔ آپ کی ساس جو بھی مرضی سمجھے، لیکن یہ بچہ تو تمہارا ہی ہے، اور پھر ہم یہ کام نہیں کرواتے۔ دیکھو یہ مت سمجھو کہ دارالامان کی زندگی سہولتوں بھری ہوتی ہے، یہاں بھی عورتوں کو بہت سے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور پھر لوگوں کی زکوٰۃ اور خیرات پر یہ ادارے چل رہے ہوتے ہیں۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ایک بار اپنے میاں سے بات کرو، اسے سمجھاؤ، شاید وہ سمجھ جائے، اور اگر وہ نہ سمجھا تو کیا آپ میری مدد کریں گی؟ دیکھو یہ گناہ میں کبھی بھی نہیں کروں گی، پھر تم اس بچے کو یہیں پہ پال لینا۔ یہ سن کے حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ایک کال کر سکتی ہوں؟ حیا کو اپنے گھر کا خیال آیا۔ ہاں کر لو بات۔ میں اکیلے میں بات کر سکتی ہوں؟ ہاں کیوں نہیں، تم بات کرو، میں ذرا راؤنڈ لگا کے آتی ہوں۔ وہ خاتون وہاں سے چلی گئی۔ حیا نے سلیمان کا نمبر ملایا۔ ہیلو، باپ کی آواز سن کے وہ بلک بلک کے رونے لگی۔ حیا، حیا یہ تم ہو؟ آغا جی، وہ مشکل سے ہچکیوں کے ساتھ بس یہی کہہ پائی۔ حیا کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہاں ہو تم؟ کہیں اس پروفیسر نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ مجھے گھر آنا ہے۔ ٹھیک ہے، کہاں ہو تم؟ لاہور میں ہوں، دارالامان میں۔ واٹ؟ وہ حیرت سے اچھلے تھے۔
اور وہ پروفیسر؟ میں وہاں سے بھاگ آئی۔ حیا میں تمہیں ابھی لینے آ جاؤں گا، لیکن میری شرط وہی ہے، تم اس پروفیسر پر کیس کرو گی۔ آغا جی اب وہ بات ختم ہو چکی ہے۔ بات کا کیا ہے، بات پھر سے شروع ہو جائے گی۔ میری بنی بنائی عزت خاک میں ملا دی ہے اس نے، اسے سزا دلانے سے میرا مقام مجھے واپس مل جائے گا۔ آغا جی میں نے کالج میں جھوٹ بولا تھا، سر نے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، وہ بے قصور تھے۔ تو پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں مجبور تھی وہ سب کرنے پہ، قصوروار کوئی اور ہے، لیکن اگر میں نے آپ کو اس کا نام بتا دیا تو یقیناً آپ اس پہ کیس نہیں کروائیں گے، نہ اسے سزا دلوائیں گے۔ کیوں نہیں دلواؤں گا، تم بتاؤ مجھے اس کمینے کا نام۔ سلیمان غصے اور طیش سے پوچھنے لگے۔ ایک نام تھا جو حیا کی زبان سے ادا ہوا تھا، اور وہ نام سلیمان کا منہ بند کروا چکا تھا۔ بس حیا کی سسکیاں تھیں جو بلند ہوئی تھیں۔ اس کی وجہ سے آج میں پریگننٹ ہوں۔ بتائیں نا آغا جی، دلوائیں گے مجھے انصاف، کروائیں گے اس پر کیس، میری لڑائی میں دیں گے میرا ساتھ؟ چپ کیوں ہے آغا جی، جواب دیں۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی، لیکن آگے لمبی خاموشی تھی۔ حیا کے جانے کے بعد رومان چپ سا ہو گیا تھا۔ پورا دن بس چپ چاپ رہتا، موبائل پہ کارٹون دیکھنا، دوسروں سے بات کرنا، یہاں تک کہ ارتضیٰ سے بھی بات کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اسکول اس کا شروع ہو چکا تھا، لیکن اس کی چپ ارتضیٰ کو کھلنے لگی تھی۔ ابھی بھی وہ خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ کافی دن سے وہ رومان کو نوٹ کر رہا تھا، پریشان بھی ہو رہا تھا۔ ایک تو جینے کا آسرا تھا، اسی سے گھر گھر لگتا تھا۔ اب وہ چپ اور اداس تھا۔ رومی، کھانا کھانے کے بعد کیرم سیٹ کرو، آج کیرم کھیلیں گے۔ ارتضیٰ نے اسے چپ چاپ کھاتے ہوئے دیکھا تو کہا، نو بابا، میرا موڈ نہیں ہے۔ کیوں موڈ نہیں ہے یار، کل سنڈے ہے، ایسا کرتے ہیں آج مووی دیکھ لیتے ہیں، میں بھی بور ہو رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیں، مجھے نہیں دیکھنی۔ اس نے بس آدھی روٹی کھا کے باقی کی ہاٹ پاٹ میں ڈال دی۔ رومی، کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ بھوک نہیں ہے اس لیے نہیں کھا رہا۔ اتنے سوال کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ مجھے تو ایسا کوئی حق نہیں کہ آپ سے کچھ پوچھ سکوں۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رومی بات سنو میری۔ ارتضیٰ اسے پکارتا رہ گیا، لیکن رومی نے ایک نہیں سنی۔ غصے میں ارتضیٰ نے بھی روٹی واپس ہاٹ پاٹ میں ڈال دی۔ کچھ دیر ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنی دونوں کوہنیاں ٹیبل پہ ٹکا کے ہاتھوں سے اپنی کن پٹیوں کو دبانے لگا۔ پتہ نہیں کہاں ہوگی یہ لڑکی، بس ایک بار پتہ چل جائے کہ اپنے گھر با حفاظت پہنچ چکی ہے۔ اندر سے بے چین تو وہ بھی تھا، یہ بھی جانتا تھا کہ رومی کی اداسی کی وجہ کون ہے، اس لیے سب کچھ فریج میں رکھ کے وہ رومی کے کمرے میں آ گیا۔ ارتضیٰ کو دیکھ کے رومی نے اپنے آنسو پونچھے۔ ارتضیٰ رومی کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ رومی، کیا بات ہے، پہلے ہم ساتھ کھیلتے تھے، مووی دیکھتے تھے، ڈھیر ساری باتیں کرتے تھے، ہم ایک کمپلیٹ لائف گزار رہے تھے۔ اب ایسا کیا ہوا ہے کہ تم پچھلے 8 دن سے منہ بنائے پھر رہے ہو؟ بابا، آپ کو اپنی لائف کمپلیٹ لگتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے کمپلیٹ لائف؟ ہماری لائف کمپلیٹ تب تھی جب ممی یہاں تھی۔ رومی، وہ تمہاری ممی نہیں ہے، آپ کی بیوی تو ہے، پھر کیوں نہیں روکا انہیں بابا؟ پلیز ممی کو واپس لے کے آئے۔ رومان ملتجی لہجے میں کہتا ہوا رونے لگا۔ ارتضیٰ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ نہیں آئے گی رومی، میں نے تمہاری سگی ممی سے بہت محبت کی ہے، اتنی کہ اس کے ساتھ گزارے 2 سالوں کی یادیں میری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ مجھے ایسی دوبارہ کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کروں، لیکن ٹھیک ہے، تمہیں ایسے لگتا ہے کہ کسی لڑکی کے آ جانے سے تمہیں ہماری لائف کمپلیٹ لگے گی تو میں کر لیتا ہوں شادی، لیکن وہ حیا نہیں ہوگی۔ ارتضیٰ کے آخری جملے پہ رومان اس سے پیچھے ہٹا، آنکھیں ابھی بھی آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اگر اس گھر میں کوئی آپ کی بیوی بن کے آئیں گی تو وہ صرف حیا ممی ہوں گی۔ آپ انہیں واپس لے کے آئیں بابا، مجھ سے وعدہ کریں آپ انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہیں، پلیز بابا مجھے ان کے پاس لے کے جائیں، میں خود انہیں منا لوں گا۔ آپ نے کیوں انہیں ناراض کیا، کیوں بابا؟ وہ پھر سے رونے لگا۔
اس وقت اسے کچھ بھی سمجھانا بیکار تھا۔ آپ چپ کیوں ہیں آغا جی، بولے۔ حیا، جو تم چاہتی ہو وہ ممکن نہیں ہے، میری بات کو سمجھو۔ جو جھوٹ تم نے بولا ہے اسی پہ قائم رہو، وہ پروفیسر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آغا جی، آپ سب کچھ جان کے بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک بے گناہ پہ الزام لگا کے اسے پھانسی لگوا دوں؟ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ دیکھو، کیس ہم پروفیسر پہ ہی ڈالیں گے لیکن پھر معاف کر دیں گے۔ اس طرح سے اس کی جان بھی بچ جائے گی اور میری کھوئی ہوئی عزت بھی مجھے مل جائے گی، بلکہ یوں اسے معاف کرنے پہ میرا پلہ زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اب میں سیاست میں بھی ورک کر رہا ہوں، اس سے میری شہرت بھی اور بڑھ جائے گی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ حیا، نو آغا جی، میں ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ تو ٹھیک ہے، پڑھی رہو دارالامان میں۔ گھر میں تم تبھی قدم رکھ سکتی ہو جب تم میری بات مانو گی۔ 4 دن تمہیں جب دارالامان کی سوکھی روٹیاں کھانی پڑیں گی نا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی تمہاری۔ جب میری بات ماننے کا فیصلہ کر لو تو فون کر دینا مجھے، میں خود لینے آ جاؤں گا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ حیا بری طرح سے رونے لگی۔ کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ رات بھر یہی سوچتی رہی کہ کیا کرے، کیسے خود کو اس مصیبت سے نجات دلائے جس میں وہ پھنس چکی تھی۔ تم جیسی لڑکیوں کا یہ سب گناہ کرنے کے بعد بس ایک ہی ٹھکانہ بچتا ہے، اور وہ ہے بازار حسن۔ ارتضیٰ کی کہی ہوئی بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تب تک سبھی اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ وہ سب عورتیں اپنے آپ میں محو گفتگو تھیں۔ تجھے پتہ ہے وہ لڑکی جو 3 ماہ پہلے یہاں آئی تھی؟ ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا۔ ہاں، وہ جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا اور وہ حمل سے ہو گئی تھی۔ ہاں وہی۔ پہلے تو اس نے یہاں میڈم کی بڑی منتیں کی کہ اس کا ابورشن کروا دیں، لیکن میڈم نہیں مانی۔ پھر وہ یہاں سے چلی گئی۔ لیکن کل میں میڈم کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی تو میڈم کسی کو بتا رہی تھی، اب وہ بازار حسن میں نظر آتی ہے۔ اچھا، اور اس کا بچہ؟ اس عورت نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ وہ تو کب کا ختم کروا دیا ہوگا ان لوگوں نے، وہ بھلا کہاں ایسے جھمیلے پالتے ہیں۔ ان دونوں کی باتیں حیا کے لیے غیر اہم تھیں، سوائے اس کے کہ بازار حسن میں اس کا وہ کام مفت میں ہو جائے گا جس کو کروانے کے لیے نہ اس کے پاس پیسے تھے اور نہ کوئی اس کی سننے کو تیار تھا۔ بے شک وہ ضدی اور سر پھری لڑکی تھی، لیکن بازار حسن کی حقیقت سے بالکل ناواقف تھی۔ نام بھی پہلی مرتبہ ارتضیٰ کے منہ سے سنا تھا، اور اب ان عورتوں کے منہ سے۔ حیا کو لگا کہ اس کا مسئلہ بازار حسن میں جا کے ہی حل ہو سکتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ بازار حسن کہاں ہے، کس شہر میں ہے۔ رات کو سوتے وقت اس نے تبسم سے پوچھا، سنو، یہ بازار حسن کہاں ہے؟ حیا نے لیٹے لیٹے پوچھا۔ تبسم جو آدھی نیند میں تھی آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، کس شہر میں ہے یہ؟ یہیں لاہور میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہاں سے وہاں جانے کا کتنا کرایہ لگتا ہے؟ مجھے کیا پتا، میں کون سا گئی ہوں وہاں، اللہ بچائے ایسی جگہ سے، تبسم نے کہا اور کروٹ بدل کے سو گئی۔ صبح اس نے میڈم سے کہا کہ اس کی اپنے شوہر سے فون پہ بات ہو گئی ہے، وہ اسے رکھنے پہ آمادہ تو ہو گیا ہے لیکن وہ اسے لینے نہیں آئے گا، اسے خود ہی جانا پڑے گا۔ اس لیے میڈم سے کرایہ لے کے وہ سیدھا بازار حسن پہنچی۔ سب کچھ بہت عجیب سا تھا، عجیب سا ماحول تھا۔ چھوٹی تنگ گلیاں، کہیں پان کی دکانیں، کہیں گلاب کلیوں کے گجروں کی، گھنگروؤں کی، گانے، ہارمونیم کی آوازیں، ڈھول کی آوازیں۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کہاں جائے۔ پرانے بوسیدہ سے 2 منزلہ مکان تھے۔ ایک قدرے بہتر گھر جو اسے لگا وہ اس کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ سامنے ایک بڑی عمر کا شخص ہارمونیم بجا رہا تھا، دوسرا ڈھول بجا رہا تھا۔ حیا کی ہم عمر لڑکی چوڑی دار پاجامہ اور انارکلی فراک پہنے، پاؤں میں گھنگرو پہنے ناچ رہی تھی۔ ہارمونیم بجانے والا شخص اسے ڈھول اور میوزک پر پاؤں کو کیسے رکھنا ہے، کمر کو کیسے لچکانا ہے، یہ سب بتا رہا تھا۔ ایک عورت منہ میں پان ڈالے اس لڑکی کا رقص دیکھ رہی تھی۔ حیا ابھی بھی آخری سیڑھی پہ کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اندر جانے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ اے لڑکی، ادھر آ۔
اس عورت نے حیا کو کھڑے دیکھا تو اسے کہا۔ حیا کچھ نروس ہوئی اور اس کے پاس چلی گئی۔ وہاں کیا کر رہی تھی کھڑی؟ مجھے پناہ چاہیے، کیا مل سکتی ہے یہاں؟ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حیا کے آنسو بھی ساتھ ساتھ بہنے لگے۔ اس عورت کی آنکھیں حیا کے حسن کو دیکھ کے چمکی۔ ایک کم عمر اور خوبصورت لڑکی خود بخود چل کے اس کے پاس آ گئی تھی۔ پکے ہوئے آم کی طرح گود میں آ گری تھی۔ منہ سے رال نہ ٹپکتی تو اور کیا ہوتا۔ کیوں نہیں جم جم رہو، ہم تو مجبور لڑکیوں کو سہارا دیتے ہیں، بس بدلے میں کچھ چاہیے بھی ہوتا ہے۔ اس عورت نے معنی خیز انداز سے کہا۔ دیکھیں مجھے کچھ بھی پکانا نہیں آتا۔ حیا نے آنسو بہاتے ہوئے اپنی مجبوری بتائی۔ اسے لگا تھا پھر سے اسے کچن میں کام کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ ارے کھانا تھوڑی نہ پکوانا تم سے، بس تھوڑا ناچ گانا جیسے یہ لڑکی کر رہی ہے۔ اس عورت نے پان چباتے ہوئے ناچتی ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حیا نے غور سے اس لڑکی کو ڈانس کرتے دیکھا۔ یہ سب تو مجھے آتا ہے، کچھ اور بھی سیکھ لوں گی، لیکن مجھے ایک اور مدد بھی چاہیے آپ کی۔ ہاں ہاں بولو۔ میں بہت مجبور لڑکی ہوں، کوئی سہارا نہیں ہے میرا، میرے ساتھ اتنا کہہ کے وہ بلک بلک کے رونے لگی۔ اس عورت نے حیا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ نہ میری بچی رو نا، میں ہوں نا۔ حیا کو اس کی مکاری بھی محبت لگ رہی تھی، پھر اپنا رونا ضبط کر کے بولی۔ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے اور میں ایکسپیکٹنگ ہوں، مجھے اپنا ابارشن کرانا ہے، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ بس اتنی سی بات، تو فکر ہی نہ کر، اسے تو میں 3-4 دن میں ختم کروا دوں گی۔ چل اب بتا، کچھ کھایا پیا بھی ہے تو نے یا بھوکی ہے؟ رنگ کتنا پیلا پڑ رہا تیرا۔ وہ عورت جو حیا کو پڑ چکی تھی کہ بے وقوف سی لڑکی ہے، وہ جانتی نہیں ہے کہ کہاں آنکھیں پھنس گئی ہے۔ تھوڑی سی ہمدردی جتانے کا ڈرامہ اور حیا کا دل پسیج گیا۔ آپ تو بہت اچھی ہیں، اتنا خیال تو کبھی میری سگی ماں نے بھی نہیں میرا کیا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے لیکن میں دال نہیں کھاؤں گی۔ حیا نے فوراً سے فرمائش کر دی۔ ارے تو بتا کیا کھانا ہے؟ مجھے پیزا کھانا ہے، تکا فلیور۔ حیا نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ابھی منگوا دیتی ہوں تجھے، پہلے میں نازلی کو بلاتی ہوں تجھے کمرے میں لے جائے، نہا دھو لے۔ یہ کیا پہن رکھا ہے؟ نازلی تجھے بڑا سا اچھا سا جوڑا نکال کے دے گی، وہ پہن، ٹھیک ہے؟ حیا فوراً سے مان گئی۔ اس عورت نے پان کی پیک پھینکی اور نازلی نامی لڑکی کو بلایا۔ حیا کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ بیٹھے بٹھائے اس کے ہاتھ چاندنی لگ گئی تھی۔ رومی کو 2 دن سے بخار تھا۔ ارتضیٰ بوکھلا کے رہ گیا تھا۔ نیم بے ہوشی میں بھی حیا کو پکار رہا تھا وہ۔ بیٹے کی حالت دیکھ کے وہ فکر مند سا ہو گیا۔ ابھی بھی میڈیکل سے دوا لے رہا تھا جب کسی نے سر کہہ کے عقب سے اسے پکارا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو حمیرہ کھڑی تھی۔ سر آپ یہاں؟ حمیرہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ ارتضیٰ جلدی سے وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ وہ کسی بھی ایسے شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا جو اسے اس کی اہانت کا احساس دلائے۔ سر میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، پرنسپل صاحب سے آپ کا نمبر بھی لینا چاہا لیکن انہوں نے دینے سے منع کر دیا۔ وہاج سر سے بھی کہا کہ آپ سے میری بات کروا دیں لیکن انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جانتے آپ کہاں ہیں۔ سر حیا کیسی ہے؟ حمیرہ کے چہرے پہ فکر مندی اور احساس مندی ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ کی دوست نے کارنامہ ایسا انجام دیا کہ میرے پاس منہ چھپانے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ وہ تلخ لہجے سے بولا۔ سر حیا کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے اور آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بھاگ گئی ہے وہ یہاں سے۔ کہاں گئی ہے مجھے نہیں معلوم، اور مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں آپ؟ مجھے سننی ہی نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے مدافعانہ انداز سے کہا اور میڈیسن لے کے جانے لگا۔ سر میری 2 منٹ بات سن لیں، اس سے آپ بے گناہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ارتضیٰ کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ جی فرمائیے۔ سر میں یہاں اپنی خالہ سے ملنے آئی تھی، وہ یہاں قریب میں ہی رہتی ہیں، کیا ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں یہ رسک نہیں لے سکتا، بہت ڈر گیا ہوں میں ان چیزوں سے، اس لیے جو بھی کہنا ہے یہیں پہ کہیں۔ بدنامی کا خوف ہی انسان کو چین کی سانس نہیں لینے دیتا۔
سر جس دن کالج میں تماشا لگا تھا مجھے بھی حیا پہ بہت غصہ آیا تھا. بہت تکلیف ہوئی تھی کہ جو کچھ بھی اس نے آپ کے ساتھ کیا میں یہی سمجھتی تھی کہ اس نے آپ سے اپنی پنش کا بدلہ لیا ہے. لیکن ایسا نہیں تھا سر. گھر جا کے جب میں نے اپنا سیل فون چیک کیا تو کچھ کلپس اور ویڈیوز حیا کے نمبر سے مجھے موصول ہوئیں. مجھے اس پہ بہت غصہ تھا، اس لیے میں نے چند دن تو وہ دیکھی ہی نہیں. لیکن جب دیکھی تو مجھے حیا بے قصور لگی. سر اس دن حیا کے ساتھ واقعی ریپ ہوا تھا اور کالج میں ہی ہوا تھا، اور اسے دھمکی دی گئی تھی کہ وہ آپ کا نام لے ورنہ اس کی ویڈیو وائرل کر دی جائے گی. وہ ویڈیو میرے پاس ابھی بھی موجود ہے. حمیرہ کی بات سن کے وہ ششدر سا رہ گیا. سر آپ حیا کا موبائل چیک کریں، اس میں یقیناً بہت کچھ ایسا ہوگا جو آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے. پتہ نہیں حیا نے مجھے وہ ویڈیو کیوں بھیجی، لیکن اس کے بعد سے حیا کا موبائل آف تھا اور ابھی تک آف ہے. ارتضیٰ کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ کس بات پر یقین کرے. حیا کو اس کے کزن کے ساتھ ارتضیٰ نے خود دیکھا تھا، اور اب حمیرہ کی بات. اگر اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا بھی تھا تو ارتضیٰ کو کیوں پھنسایا گیا تھا؟ اس کی تو کالج میں کسی سے دشمنی نہیں تھی. پتہ نہیں یہ سب حیا کا اب کون سا نیا ڈرامہ تھا. ارتضیٰ نے حمیرہ کو اپنا نمبر دیا. تم وہ پکس اور ویڈیوز مجھے اس نمبر پہ سینڈ کر دینا. مجھے یقین ہے یہ بھی تمہاری دوست کا رچایا ہوا کوئی کھیل ہی ہوگا. جھوٹ بولنا، ڈرامہ کرنا عادت ہے اس کی. ارتضیٰ ترش لہجے میں بولا. نو سر، اس بار ایسا نہیں ہے. سر حیا کہاں گئی ہے؟ مجھے نہیں معلوم. سر پلیز مجھے بتائیں وہ کہاں ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ ہے تو پلیز مجھ سے مت چھپائیں، مجھے ملنا ہے اس سے. میں جھوٹ نہیں بولتا حمیرہ، وہ سچ میں بھاگ گئی ہے. کہاں گئی ہے مجھے نہیں معلوم. ہاں کسی نے اسے لاہور کی بس میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. ہو سکتا ہے پہنچ گئی ہو اپنے باپ کے پاس، وہیں جانا چاہتی تھی وہ. سر وہ وہاں نہیں ہے. اس کی ممی سے میری صبح بات ہوئی ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. دیکھو اس وقت میرا بیٹا بہت بیمار ہے، مجھے جانا ہے، میں اب اجازت چاہوں گا. ارتضیٰ یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا. گھر آ کے رومان کو دوا دے کے سلا دیا، لیکن پریشان ضرور ہو گیا تھا. اگر وہ اپنے گھر نہیں پہنچی تھی تو پھر کہاں ہوگی؟ دل بہت بے چین ہوا. کچھ بھی تھا، ایک لڑکی تنہا ایک انجان شہر میں، کیا نہیں ہو سکتا تھا اس کے ساتھ. موبائل کی ٹون نے ارتضیٰ کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا. ایک ان نون نمبر سے چند پکس اور ویڈیوز اسے موصول ہوئیں. صوبیہ نے صبح سر درد کا بہانہ بنا کے چھٹی کر لی تھی اور یوں پوز کر رہی تھی جیسے واقعی سر میں شدید درد ہو. لیکن دانیال کے سرپرائز کا بھی انتظار تھا. ابھی اس کی دوسری ساتھیوں کو گئے 3 گھنٹے ہی گزرے تھے. صوبیہ اپنے کمرے میں تھی، لیکن ایک ہلچل سی اسے کمرے سے باہر محسوس ہوئی. بہت سی آوازیں، تیز قدموں کی آوازیں. صوبیہ نے دروازہ کھولا تو میڈم کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. اور بھی بہت سے مرد تھے، گارڈز پریشانی سے ادھر ادھر تیزی سے آ جا رہے تھے. ایک گنجا سا موٹا سا شخص فون پہ کسی سے مغلیات بکتے ہوئے بات کر رہا تھا. یہ خبر پولیس تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ کون ہے جس نے مخبری لگائی ہے؟ ایک بار مجھے پتہ چل جائے فنا کر کے رکھ دوں گا اسے. جتنی تیز آواز سے وہ دھاڑا تھا، صوبیہ کی روح تک کام گئی تھی. تم میری بات کرواؤ ایس ایچ او سے، کہیں وہ لڑکیاں ڈر کے مارے منہ سے کچھ بک نہ دیں. وہ کتے کی بچیاں مریں گی آج میرے ہاتھ سے اگر کسی کا نام ان کی زبان سے نکلا بھی تو. کس نے منہ کھولا ہے کہ کالج میں یہ ڈرگ سپلائی کر رہی تھیں؟ صوبیہ نے کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کر دیا. بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی. اسے لگا کسی نے اس کے اندر سے اس کی روح کو کھینچ لیا ہو. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حواس باختہ ہوئی. پورے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا. دانیال نے یہ سرپرائز دینا تھا اسے. کمرے کا دروازہ کھٹکا تو اسے لگا کہ موت کا فرشتہ دروازے کے باہر کھڑا ہے. جلدی سے اس نے خود کو سنبھالا، دروازہ کھولا. وہی شخص اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ کھڑا تھا جو پہلے اس کی دوا لگانے پہ مامور تھا. سر بلا رہے ہیں تمہیں، خیر مناؤ اپنی. صوبیہ کی جان نکلی تھی. صوبیہ کے گلے میں اتنی گرہیں پڑی جیسے گلا ہی بند ہو گیا ہو. کانپتے وجود کے ساتھ وہ باہر نکل کر اس وحشی جلاد کے سامنے کھڑی ہوئی. اس کے ساتھ نوشین میڈم بھی بڑے خطرناک تیور لیے کھڑی تھی. صوبیہ کے کان میں پہنے ٹاپس پہ لگے کیمرے کا کنیکشن دانیال نے اپنے موبائل پہ کر رکھا تھا.
وہ کہاں رہتی ہے، کہاں جا رہی ہے، کالج میں کیا کر رہی ہے، وہ سب کچھ دانیال دیکھ چکا تھا۔ اس لیے کالج میں ڈرگز کی روک تھام کا کام اس نے پہلے کیا تھا۔ صوبیہ کو نہ جانے کا مشورہ بھی اسی نے دیا تھا تاکہ وہ پھنس نہ جائے، اور دوسری لڑکیوں کو وہ رنگے ہاتھوں پکڑوا چکا تھا، لیکن یہ سختی سے منع کیا تھا کہ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی جائے۔ جانتا تھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ رہا ہو جائیں گی۔ وہ کھیل ایسے کھیلا گیا تھا کہ جیسے سب کو یہ لگے کہ انہی اسٹوڈنٹس میں لیڈی پولیس بھی شامل تھی، اس لیے وہ پکڑی گئی۔ دانیال سامنے نہیں آیا تھا، اس نے خود کو چھپا رکھا تھا کیونکہ ابھی اس کا مشن کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ مفتی انور تو کمرے سے جا چکا تھا، لیکن جو کچھ آرا نے اپنے سامنے دیکھا تھا وہ سمجھ گئی تھی کہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے عزت کی زندگی گزارنا۔ اس لیے وہ بے جان سی ہو کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ عبدالباسط نے جب اسے بدحواس سا دیکھا تو اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ آرا آپ پریشان مت ہو، میں ابا کو راضی کر لوں گا، ابھی غصے میں ہیں وہ۔ آرا کسی مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہی تھی، بالکل گم سم۔ مجھ پہ بھروسہ ہے نا آپ کو؟ عبدالباسط نے دوبارہ سے دریافت کیا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آرا کچھ کہے مجھ سے؟ عبدالباسط نے آرا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے کہا۔ عبدالباسط، تم اپنے ابا کی بات مان لو۔ آرا کا سانس گھٹنے لگا تھا، بمشکل وہ بول پائی تھی، گلے میں آنسوؤں کا گولا سا پھنسا تھا۔ حقیقت تلخ تھی لیکن اپنی پوری سچائی کے ساتھ سامنے کھڑی تھی۔ آرا کیوں گھبرا رہی ہیں آپ؟ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں۔ لوگ چھوڑیں گے نہ ہے تجھے، لوگ تھوکیں گے تجھ پہ، تمہاری بہنوں کو بنا کسی جرم کے سزا مل جائے گی۔ اگر ایک عام شخص ایسا قدم اٹھانا چاہے جو تم اٹھانا چاہتے ہو تو اسے بھی یہ زمانہ جینے نہ ہے دیتا۔ تم تو پھر مولوی کے بیٹے ہو۔ پتہ لوگ مولویوں کو بہت نیک اور پرہیزگار تصور کرتے ہیں، ان کی ذرا سی غلطی کو طوفان بنا دیتے ہیں، جیسے وہ انسان نہ ہیں، فرشتہ ہیں۔ اس کے منہ سے نکلا ایک غلط لفظ، ایک برا عمل اس کے سارے اعمال کو ختم کر دے گا۔ تمہارے ابا ٹھیک کہتے ہیں، ساری عمر کی کمائی عزت ایک منٹ میں مٹی میں روندی جائے گی۔ میری طرف سے تم آزاد ہو عبدالباسط۔ آرا سمجھ گئی ہے، وہ زمزم سے بھی نہا لے تب بھی وہ وحشیہ ہی کہلائے گی۔ میں سب کچھ بھی کر دوں تب بھی رہوں گی جہاں بیگم کی بیٹی۔ میں آپ کو بیچ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں کل چلی جاؤں گی عبدالباسط، طلاق جب چاہے بھجوا دینا۔ یہ کہہ کے آرا اٹھ کے کھڑی ہو گئی، الماری میں سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ عبدالباسط اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ سے کپڑے لیے واپس الماری میں پھینک دیے۔ اس وقت مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میری ہمت بڑھانے کے بجائے آپ راہ بدل رہی ہیں۔ مجھے کچھ نہیں سننا آرا، میرا ساتھ دیں، دنیا کو میں خود جواب دوں گا۔ عبدالباسط کی بات سن کے وہ رونے لگی۔ رات بھر وہ دونوں سو نہیں پائے، لگتا تھا جیسے آخری ملاقات ہو۔ آرا ایسے کیا دیکھ رہی ہیں مجھے؟ سو جائیں۔ آج مت روکو، آج دیکھ لینے دو عبدالباسط، پتہ نہیں پھر کبھی تمہیں دیکھ بھی پاؤں گی یا نہ ہے۔ بستر پہ وہ اس کی جانب کروٹ کیے لیٹی تھی، بنا آنکھ جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں وہم پال رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم گاؤں میں رہیں گے، وہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا، ابا خود ہی مان جائیں گے۔ میں نے بنا بتائے آپ سے نکاح کیا اس لیے خفا ہے، غصہ تو نکالیں گے نا مجھ پہ۔ عبدالباسط کی کوئی بھی دلیل اور تسلی آرا کو چین نہیں دے پا رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ سو چکا تھا لیکن آرا نہیں سوئی تھی۔ پوری رات عبدالباسط کو دیکھ کے کاٹی تھی، اس کا چہرہ جیسے ازبر کر رہی ہو، اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، جیسے اس احساس کا لمس ہاتھوں میں محفوظ کر رہی ہو۔ آنسو بہہ کے تکیہ بھگو رہے تھے۔ صبح فجر کے وقت عبدالباسط کی آنکھ کھلی، اس وقت آرا جائے نماز بچھائے رو رہی تھی، شاید کسی معجزے کی دعا مانگ رہی تھی۔ نماز کے بعد دروازہ بڑی زور سے کھٹکا، آرا جیسے پورے وجود سے کانپ گئی۔
عبدالباسط نے دروازہ کھولا۔ سامنے مفتی انور کھڑے تھے۔ پیشانی پہ کئی سلوٹیں ڈالے وہ اندر داخل ہوئے۔ چلو عبدالباسط۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، میں گاؤں میں رہوں گا آرا کے ساتھ۔ مجھ سے ضد مت کرو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ ابا یہ ضد نہیں ہے، یہ میرا حق ہے، یہ ذلت اور رسوائی ہے۔ مفتی انور اپنی عزت کی خاطر جان دے دے گا مگر تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دے گا جس سے رسوائی ہو۔ میں بھی اپنے کال سے نہیں پھر سکتا ابا۔ عبدالباسط کی بات سن کے مفتی انور نے اپنی جیب میں سے بلیڈ نکالا اور اپنی شہ رگ پہ رکھ دیا۔ تیزی اتنی تھی کہ رکھتے ہی گلے سے خون رسنے لگا۔ عبدالباسط کے ساتھ آرا کی بھی جان پہ بنی۔ ابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عبدالباسط ان کی طرف لپکا تھا لیکن انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ یا یہ لڑکی یا میں۔ 1 منٹ ہے عبدالباسط تمہارے پاس، جلدی فیصلہ کرو۔ عبدالباسط باپ کی بات سن کے دنگ ہوا تھا۔ خون قطرہ قطرہ گردن سے بہہ کے قمیض میں جذب ہو رہا تھا۔ نازلی نے حیا کو بہت خوبصورت سا انارکلی فراک نکال کے دیا۔ نہا کے وہ پہن کے جب باہر آئی تو سامنے وہی عورت اسے دیدے پھاڑ کے دیکھنے لگی جس نے اسے پیزا کا وعدہ کیا تھا۔ حیا کی سفید گوری رنگت پہ سی گرین کلر کا انارکلی فراک اس پہ خوب جچ رہا تھا۔ وہ حیا کے پاس آ کے اس کی بلائیں لینے لگی۔ ہائے ہائے، میں واری، میں قربان، کیا حسن پایا ہے تو نے۔ اگر ایک بار رقص کر لو تو قیامت ڈھا دوگی، قسم سے۔ اس عورت کی خوشی قابل دید تھی۔ حیا مسکرانے لگی، پھر بیٹھ کے پیزا بھی کھایا۔ صبح کی اٹھی ہوئی تھی اس لیے جلدی سو بھی گئی۔ ارتضیٰ نے وہ تصویریں اور ویڈیو دیکھ کے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا اور اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ رومان کی کنڈیشن میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ مجبوراً اس نے وہاج کو کال کی، رومان کی کنڈیشن بھی بتائی اور حمیرہ کی باتیں بھی بتائیں۔ تم پریشان مت ہو، میں لینے آ رہا ہوں تمہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ارتضیٰ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ رومان کی وہاج کے بیٹے سے کافی دوستی رہ چکی تھی، اس لیے اسے دیکھ کے رومان بھی کچھ بہل گیا۔ وہاج انہیں اپنے گھر اسلام آباد لے گیا۔ ارتضیٰ کی باتیں سن کے وہ خود پریشان ہو گیا۔ اس ویڈیو میں وائس ریکارڈنگ ہے، شاید ویڈیو بنانے والے نے کیمرہ اپنی طرف سے آف کر دیا تھا لیکن وہ آف نہیں ہوا تھا، اس لیے کافی بات میں سن چکا ہوں۔ حیا کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا ہے شاید مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا گیا ہے۔ میرا کون سا ایسا دشمن ہے جس نے مجھے پھنسانے کے لیے حیا کے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ وہ کون ہے میں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا۔ مجھے نہیں یاد کہ میری کسی سے بھی کوئی انبن ہوئی ہو، اور کالج میں تو سوال ہی نہیں اٹھتا، لیکن اگر میری وجہ سے حیا کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو میں حیا کو یوں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ لاہور گئی تھی، کہاں جا سکتی ہے وہ لاہور؟ حمیرہ حیا کو اچھے سے جانتی ہے، اس کے مطابق لاہور میں اس کا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے۔ کہاں ڈھونڈوں میں اسے؟ ارتضیٰ کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ ایک پل سکون نہیں تھا اسے۔ رومی کو 2-3 دن تم یہیں رہنے دو، وہ بہل جائے گا۔ سچ کیا ہے یہ صرف حیا ہی بتا سکتی ہے۔ یہی بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں۔ ارتضیٰ کو حیا پہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ ہم ابھی لاہور کے لیے نکلتے ہیں ارتضیٰ۔ لاہور میں مریم کے کزن پولیس میں ہیں، وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ وہاج کا مشورہ ارتضیٰ کو پسند آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں لاہور کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ وہاج نے راستے میں انسپیکٹر سے بھی بات کر لی تھی۔ صبح دن چڑھتے ہی وہ لوگ لاہور میں موجود تھے۔